کربلا لفظ سنتے ہی ایک طرف ظلم اور زیادتی، صفاقیت، بھوکے پیاسے معصوم لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے کا منظر سامنے آنے لگتا ہے۔ آج کل غزہ سے ایسی ہی تصویریں آ رہی ہیں۔ اس نے کربلا کی یادوں کو تازہ کر دیا ہے، جہاں گزشتہ 1.5 سال میں اسرائیل نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جس سے زمین اور آسمان اشکبار اور انسانیت شرمسار ہے، اور اقوام عالم لاچار نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی کو کھنڈر بنا دیا۔ بلڈنگز کی جگہ پر اب ملبے کے پہاڑ ہیں، جہاں ہر پل انسانوں کی موت کا سامنا ہے۔ بمباری سے بچتے ہیں تو بھوک اور پیاس کی شدت ہی مار دیتی ہے۔ کل تک جو غزہ شہر آباد تھا، آج سنسان اور ویران ہے۔ کھنڈر میں تبدیل عمارتیں ہیں، جہاں ہر طرف موت کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ غزہ سے آ رہی ایک دردناک خبر نے کربلا کا منظر سامنے لا دیا۔ سینٹرل غزہ میں پناہ گزین کیمپ کے پاس ایک ڈسٹریبیوٹر سائٹ پر اسرائیلی حملوں میں کئی شہریوں کی موت ہو گئی، جن میں زیادہ تر بچے شامل تھے جو وہاں پانی لینے کے لیے پہنچے تھے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ جائے وقوع پر کئی پریوار صاف پانی کے لیے لگ بھگ 2 کلومیٹر پیدل چل کر پہنچتے ہیں۔ حملے کے وقت اس جگہ پر لگ بھگ 20 بچے اور 14 نوجوان تھے۔ یہ ہوائی حملہ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر ہوا، جہاں لوگ صاف پانی کے لیے جمع ہوئے تھے۔ غزہ میں کئی مہینوں سے سنگین پانی کے بحران سے لوگ جوجھ رہے ہیں۔ ایندھن کی کمی کے سبب کھارے پانی کو صاف کرنے کی سہولت بھی دستیاب نہیں، یعنی وہ کربلا کا منظر جہاں امام علی مقام حضرت حسین، ان کے 72 جانثار ساتھی بھوکے اور پیاس کی عالم سے شہید کر دیے گئے تھے، آج غزہ میں بھی کربلا جیسے حالات ہیں، جہاں اسرائیل ظلم کرتے نہیں تھکتا اور معصوم بچے اور بے گناہ لوگ اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ جس طرح یزید کے لشکر پر خون سوار تھا، اسرائیل کے سر پر بھی خون سوار ہے، جو غزہ میں قتل عام مچا رکھا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ اکتوبر 2023 میں اسرائیل اور حماس کے بیچ شروع ہوئے جنگ کے بعد اب تک 58,000 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، جس میں پچھلے 24 گھنٹوں میں ہی 149 لوگوں کی موت شامل ہے۔ Gaza, we are talking, and hopefully we're going to get that straightened out over the next week. Let's see what happens.